تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. وبالوالدين إحسانا. صدق الله العلي العظيم. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم الوالد أوسط أبواب الجنة، او كما قال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. خدا کی خدائی میں سب سے جدا ہیں جو یہ روٹھ جائیں تو روٹھے خدا ہے. یہ تحفہ ہے قدرت کا درس وفا ہے. یہ شب کے اندھیروں میں جلتا دیا ہے. کبھی مجھ کو گھیرا جو رنج و علم نے، میری ماں میرے واسطے بن گئی دعا ہے. مدت ہوئی تابش میری ماں نہیں سوئی، میں نے ایک بار کہا تھا مجھے رات کو ڈر لگتا ہے. مختصر وقت میں جناب عزت مآب قبلہ استاد محترم ماسٹر محمد ارسل خان صاحب مرحوم و مغفور کی اللہ کامل بخشش فرمائے. ابن الجوزی نے لکھا کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عہد خلافت ہے، اور ایک شخص ہے جس کا نام ہے امیہ الکنانی. اولاد میں اللہ تعالیٰ نے اسے فقط ایک بیٹا دیا تھا جس کا تاریخ میں نام کلاب بتایا جاتا ہے. انتہائی ماں باپ کا فرما بردار، ماں باپ سے محبت کرنے والا. سیدنا فاروق اعظم کا عہد خلافت ایک جنگی دور ہے، اور بڑی فتوحات اللہ تعالیٰ نے اسلام کے جو حصے میں لکھی وہ عہد فاروقی میں ہوئی. 25 لاکھ مربع میل یا 28 لاکھ مربع میل کے حکمران سیدنا فاروق اعظم. کلاب کو شوق دامن گیر ہوا کہ میں اللہ کی راہ میں جہاد کروں. اور ویسے حدیث بھی ہے کہ جس شخص نے جہاد نہ کیا اور زندگی میں کبھی اس کے دل میں جہاد کی تمنا پیدا نہ ہوئی، اگر وہ اسی حالت میں مر گیا تو سمجھ لیجئے نفاق کی ایک قسم پہ مر گیا. جہاد کا موقع ملے تو حکم جہاد کریں، ورنہ کم از کم جہاد کی تمنا اپنے دل میں ضرور رکھیں. کلاب کو شوق دامن گیر ہوا کہ میں اللہ کی راہ میں جہاد کروں. یہ حضرت سیدنا فاروق اعظم سے اجازت لے کے آیا گھر. سیدنا فاروق اعظم کو اس نے بتایا نہیں کہ میرے ماں باپ بوڑھے ہیں اور انہیں اس وقت خدمت کی ضرورت ہے. اپنے بھی ہے خفا تو بیگانے بھی ہے ناخوش مجھ سے کہ میں زہر حلاہل کو کہہ نہ سکا کند. ہم دائیں بائیں نیکیاں کمانے کے چکر میں پڑے رہتے ہیں، مولویوں سے، پیروں سے، فقیروں سے دعائیں منگوائیں، لیکن سب سے زیادہ اولاد کے حق میں جو دعا بتائی گئی ہے وہ والد کی دعا ہے. ثلاث دعوات مستجابات لا شک فیہن. اور میں 3 دعائیں ایسی ہیں جو اللہ کبھی رد نہیں کرتا. ان میں ایک دعا والد کی بھی ہے اولاد کے حق میں. تو کلاب جب گھر آئے، سامان باندھنے لگے، اس کے والدین کہنے لگے کہ بیٹے کلاب ہمیں تنہا نہ چھوڑ کے جاؤ، ہم جسے میں اپنے لیے اچھا گمان کر رہا ہوں وہی کام کرنے جا رہا ہوں. اس نے کہا مجھے جہاد سے بڑی محبت ہے. جہاد کا لے کر جہاد پہ چلا گیا. 2 4 5 10 دن بیتے. سیدنا فاروق اعظم کے عہد خلافت امیہ الکنانی اپنے گھر کے صحن میں اپنی اہلیہ کے ساتھ بیٹھے، اور اس کے گھر میں کھجور کا لمبا درخت ہے جس کے چھڑیوں کے اندر چڑیا نے گھونسلے میں بچے دیے ہوئے. اب امیہ منظر دیکھتا ہے کہ چڑیا جاتی ہے کہیں سے دانہ چن کے لاتی ہے اور بچوں کو کھلاتی ہے، اور جب بچے اپنی ماں کو قریب آتا دیکھتے ہیں تو چہچہانے لگتے ہیں.
امیہ یہ منظر دیکھ دیکھ کر رو پڑا. اس کی بیوی نے کہا کیوں روئے؟ اس نے کہا کاش جس طرح یہ چڑیا اپنے بچوں سے محبت کر رہی ہے، کاش ہمارا بیٹا کلاب بھی ہمارے قریب ہوتا، ہم اس سے محبت کرتے. تو اس نے لاٹھی لی. میں ان نوجوانوں کو سنا دینا چاہتا ہوں، اور یہ بخاری کی روایت ہے. میرے آقا کا فرمان ہے میری امت پہ ایسا زمانہ بھی آئے گا جب مرد اپنی بیوی کی اطاعت کر کے ماں کی نافرمانی کرے گا. جب دوست کے بلاوے پہ تو بھاگے گا لیکن باپ کو ادنا جانے گا. باپ کی تکلیف آواز پر وہ کان نہیں دھرے گا. دنیا دوستوں کے ساتھ بدمست رہے گا. اس نے کہا کاش میرا بیٹا قریب ہوتا، میں ایسے ہی محبت کرتا. ابن جوزی لکھتے ہیں اس نے لاٹھی لی اور حضرت عمر کے دربار میں پہنچ گیا. جو خطاب کیا نا وہ دربار تھے جہاں حق کی بات کو سنا جاتا تھا، جہاں کسی درد والے کے درد کا احساس کیا جاتا تھا. ہمارے ہاں آج زمانہ بغے کیا ہے، ہم فقط فلسطین کی حالت کو دیکھ کر مذمتیں کر رہے ہیں. میں نے کہا بھوکے کھانا مانگے نا بھوکا آپ سے، اب 4 روٹیاں بھی سامنے رکھ کر کہیں کہ اللہ تیرا بھلا کرے، شاید یہ کہہ دینے سے اس کی بھوک نہیں مٹے گی. مظلوم آپ سے مدد کی اپیل کرے اور آپ فقط دعا سے کام چلائیں کہ اللہ تجھے آسانی عطا کرے، شاید یہ کہہ دینے سے اس پہ ہونے والا ظلم ختم نہیں ہوگا. یہ کہہ دینا بڑا آسان ہے کہ ہم مذمت کرتے ہیں، لیکن حقیقی زندگی تو یہ ہے کہ اللہ نے طاقت دی ہے تو پھر پہلے ان کی مدد کریں پھر ان کو دعا دیں. کیونکہ میرے آقا نے فقط دعا سے کام نہیں چلایا تھا، حضور مٹھی بھر غلام لے کر مقام بدر میں اتر گئے تھے، اور تلواریں بھلے زنگ آلود تھیں، نیزے بھلے ٹیڑھے تھے، تعداد میں گھوڑے کم تھے، تعداد بھلے کم تھی، لیکن مٹھی بھر غلام لے کر حضور بدر کی دھرتی پہ چلے گئے. پھر صف بندی کر کر پھر ٹبے پہ چڑھ کے حضور نے دعا کی، اللہ یہ میرے مٹھی بھر غلام تلوار کے بھروسے پہ نہیں آئے، تیری مدد کے بھروسے پہ آئے. اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ، اللہ یہ میرے مٹھی بھر غلام اگر آج شکست کھا گئے تو پھر قیامت تک تجھے سجدہ کرنے والا کوئی نہیں ہوگا. اللہ ان کی مدد کر، اللہ ان کو فتح عطا کر. پر میں حضور اتنا گڑ گڑا کے دعا کرتے کہ چادر رحمت سر سے ڈھلک کے کاندھے سے ڈھلک کے کمر مبارک پہ آ جاتی. اور حضرت صدیق اکبر کہتے حضور بس کیجئے بہت ہو گیا، اللہ آپ کی دعا کو ضرور ہی مستجاب فرمائے گا. پر میں جب آخری مرتبہ میں نے عرض کی تو آپ نے فرمایا ابو بکر مبارک ہو، قد آتاکم نصر اللہ ھذا جبرائیل آخذ بعنان فرسہ. ابو بکر مبارک ہو، خدا نے تمہارے ایمان کی کیفیت کو دیکھ کر تمہاری مدد کے لیے آسمان سے فرشتوں کا لشکر روانہ کر دیا ہے. اللہ اکبر. 5000 ملائکہ اترے، مصومین منزلین، فضائے بدر پیدا کر. فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں کتار اندر کتار اب بھی. شہادت ہے مطلوب مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. یہ غازی یہ تیرے پر اسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی. تو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی. عزیزان گرامی قدر، اس امیہ نے حضرت عمر کو جو خطاب کیا ذرا وہ سنیے. انہوں نے کہا یا ابن الخطاب لئن ترد علی ولدی، اے خطاب کے بیٹے عمر اگر تو نے میرے بیٹے کو واپس نہ بلایا نا تو جب میں مکہ حج کرنے گیا تیرے حق میں میدان عرفات میں جا کے بد دعا کروں گا. حضرت عمر تڑپ گئے کہ کوئی محبت ہے جو اسے تڑپا رہی ہے. آپ نے ایک پیغام رساں بھیجا کہ امیہ الکنانی کا بیٹا جہاں بھی مصروف جہاد ہے، فاروق اعظم کا حکم ہے کہ جہاد روک کر سیدھا مدینے آ جائے اور سیدھا گھر نہ جانا. اللہ اکبر کبیرہ. کبھی نوجوانوں باپ کے سینے پہ کان رکھ کر کبھی اس کے دھڑکتے ہوئے دل کی آواز کو تو سنو، کبھی باپ کی محبت کو تو سنو، کبھی اس سمندر گہرائی والے سمندر کی اس گہرائی میں ذرا غوطہ زن ہو کے بھی دیکھو کہ اللہ نے باپ کا سینہ اولاد کے لیے کتنا وسیع بنایا ہے اور کتنی غلطیاں کوتاہیاں اولاد کی ہوتی ہیں جو باپ اپنے سینے میں سمو لیتا ہے. عزیزان گرامی قدر،
آپ نے خط میں فرمایا کہ گھر نہ جانا، سیدھا مجھے عمر کے دربار میں آنا۔ بس آخری بات محبت کی سن لیجئے، وہ یہ ہے کہ حضرت عمر نے باپ کو پردے میں بٹھایا، بیٹے کو پردے میں بٹھا کر، نہ باپ کو خبر ہے کہ بیٹا آ گیا، نہ بیٹے کو خبر ہے کہ باپ آ گیا۔ آپ نے مٹی کا پیالہ اٹھایا اور آپ نے بیٹے کلاب کو دیا کہ جاؤ، وہ بیت المال کی اونٹنیاں کھڑی ہیں، دودھ دہو کے لاؤ۔ کلاب اپنے ہاتھوں سے دودھ نکال کے لائے۔ حضرت عمر نے پیالہ لیا ہاتھوں میں اور پردے میں جا کر امیہ کو کہا، امیہ دودھ پیو۔ جب اس نے پیالہ اپنے لبوں کے قریب کیا نا، اس نے کہا، یا امیر المومنین لا شم راہیت یدی کلاب، اے عمر پاک، لگتا ہے اس پیالے کے کنارے پر میرے بیٹے کلاب کے ہاتھ لگے ہوئے ہیں، کلاب کے ہاتھ ہیں۔ آپ نے کہا تجھے کیسے پتا چلا؟ انہیں کہا اس کے ہاتھوں کی مہک میں نے سونگ لی ہے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم زارو کی طرح رو پڑے، اللہ تو نے باپ کا سینہ کتنا وسیع بنایا ہے جو اپنے اولاد کی ہاتھوں کی مہک کو بھی سونگ لیتا ہے۔ باب ذی وقار، جو کچھ بھی کر لے عمل، خدا کی قسم اگر ماں باپ کی رضا کو حاصل نہ کر سکے، کہ جتنا نفوس قدسیہ گزرے ہیں خواجہ ویسے کرنی، حضور کیوں مدینہ کی چٹائی پہ بیٹھ کے کہتے تھے ان الایمانہ، فرمائے ان الایمان یمان والحکمت یمانیۃ انی اجد نفس ربکم من قبل الیمن۔ فرمائے کسی نے ایمان بھی دیکھنا ہو تو یمن والوں کا دیکھے، کسی نے حکمت بھری زندگی بھی دیکھنی ہے تو اہل یمن کی دیکھے۔ اور حضور سینے کے بٹن کھول کر یمن کی طرف رخ انور کر کے لمبی سانسیں لیتے، فرماتے ہیں مجھے یمن سے اللہ کی محبت کی خوشبو آتی ہے۔ حضور کوئی وجہ بھی تو ہوگی، فرمائے وہاں میرا ایک دیوانہ رہتا ہے، اس کا نام اویس بن عامر ہے، مسلم کے اندر حدیث موجود ہے، فاروق اعظم جیسے جلیل القدر جن کے جنتی ہونے میں اہل ایمان کو کوئی شک نہیں، اللہ اکبر۔ فرمائے عمر یمن سے ایک بندہ چل کے آئے گا، اس کی نشانی یہ ہے، اس کے سیدھے ہاتھ کی پشت میں ایک برس کا داغ ہے جو مٹتے مٹتے فقط ایک درہم یا دینار کے برابر رہ چکا ہے۔ حضور میرے لیے حکم کیا ہے؟ فرمائے عمر جب اس سے ملاقات ہو جائے تو اپنے لیے بخشش کی دعا کروا لینا، جب اس سے ملاقات ہو جائے اپنی بخشش کے لیے دعا کرانا، وہ مقبول الہی ہے، ان کا شمار ان بندوں میں ہے۔ کہیں سے گزر جائیں تو کوئی توجہ نہ کرے، بیمار پڑ جائیں تو کوئی تیمارداری نہ کرے، گم ہو جائیں تو کوئی ڈھونڈنے والا نہ ہو، کہیں سے گزر جائیں کوئی توجہ کرنے والا نہ ہو۔ لیکن لو اقسم باللہ لا ابرہ، اگر میرا اویس کسی بات پہ قسم کھا لے تقدیر میں نہ بھی ہو تو خدا اپنی تقدیر کو بھی بدل دیتا ہے۔ فرمائے یہ ان مقبولان الہیہ میں بندہ ہے۔ فرمائے اس لیے حضور پھر مدینہ سے یمن دور تو نہیں، وہ چل کے کیوں نہیں آتے؟ آپ نے فرمایا جو چیز نہ چل آنے پہ مجبور کرتی ہے وہ بوڑھی ماں کی خدمت ہے، وہ اپنی ماں کی خدمت میں مصروف رہتا ہے۔ باب ذی وقار، اللہ اگر وقت دے ماں باپ کی خدمت کریں۔ اب بندہ کہے کہ جی میں فلاں نیکی سے اللہ کا قرب پالوں، ایک بندے نے اپنی ماں سے کہا میری ماں مجھے اپنے حق معاف کر دے۔ بیٹے کیوں؟ انہیں کہا میں اللہ کی محبت کا جام پینا چاہتا ہوں، نماز لمبی پڑھنا چاہتا ہوں، خیال آتا ہے تیرا نماز چھوٹی کر دیتا ہوں، دل کرتا ہے جنگلوں میں نکل جاؤں، عبادتیں ریاستیں کروں، پھر تیرا خیال آتا ہے، پھر جلدی واپس آ جاتا ہوں، تو اپنے حق معاف کر دے، میں ولایت کا تاج پہننا چاہتا ہوں۔ ماں نے کہا جا بیٹے، میں اللہ کو شاہد بنا کر اپنے حق تم پہ معاف کرتی ہوں۔ 25 سال تک بیٹا عبادت کرتا رہا۔ 25 سال کے بعد جب گھر پلٹانا، دروازہ کھٹکھٹایا تو ماں نے دروازہ کھولا، دیکھا بال بکھرے ہیں، کپڑے پھٹے پرانے ہیں، چہرے پہ غبار ہے، حالت بھی دیکھنے والی نہیں۔ ماں نے کہا بیٹے کیا خدا کی محبت کا جام مل گیا؟ اس نے نفی میں سر ہلایا، اس نے کہا اب تک تو نہیں ملا۔ ماں نے ہاتھ اٹھائے، اللہ میں نے اپنے حق تو اس لیے معاف کیے تھے کہ تو میرے بیٹے کو اپنی محبت کا جام عطا کر، اگر عبادت کے صدقے نہیں دیا تو مجھ ماں کی دعا کے صدقے تاج ولایت عطا کر دے۔ فرمائے دعا ختم نہ ہوئی تھی، خدا نے اسی وقت اس بندے کو ولایت عطا فرما دی۔ 25 سال کی عبادت جو انسان کو اللہ کا قرب نہ دے سکی، وہ ماں کی ایک لمحے کی دعا نے عطا کر دیا۔ وہ میرے آقا نے فرمایا نا لو ادرکت والدی او احدہما وانا فی صلاۃ العشاء قرأت فیہا بفاتحۃ الکتاب تنادی یا محمد لاجبتها لبیک، اگر میں تمہیں نماز پڑھاتا اور میری ماں حجرے کے پردے کے پیچھے سے آواز دیتی
بیٹے محمد ادھر آ جاؤ۔ حضور آپ کیا کرتے؟ فرمایا میں فاتحہ چھوڑ کے اپنی ماں کے بلاوے پہ چلا جاتا۔ فرمایا کاش صحابہ آج میری ماں حیات ہوتی۔ باب ذی وقار اس لیے عزت چاہتے ہیں، وقار چاہتے ہیں، چاہتے ہیں کہ دنیا میں بھی عزتیں مل جائیں، آخرت میں بھی مقام نصیب ہو جائے، تو پھر ماں باپ کی قدر کرنا سیکھ لیں۔ عزیزان گرامی، قدر اور قدر اسی کی ہوگی جس نے ماں باپ کی قدر کی ہوگی۔ بروا آباکم تبرکم ابناکم عفو تعفو نساکم، تم اپنے ماں باپ کی عزت کرو، تمہاری اولاد تمہاری عزت کرے گی۔ تم اپنے آپ کو برائی سے، بدکاری سے، زنا سے، بے حیائی سے بچاؤ، اللہ فرشتے بھیج کے تمہاری عزتوں کی حفاظت فرما لے گا۔ عزیزان گرامی قدر، امام ابو اسحاق بہت بڑے محدث، ایک اور محدث کا نام بھی آتا ہے، کسی نے ان کو خواب میں دیکھا کہ حضور رات میں نے خواب دیکھا ہے آپ کے داڑھی کے بال ہیرے کی طرح چمک رہے تھے۔ فرمایا بیٹے تو نے سچ دیکھا ہے؟ حضور تعبیر کیا ہے؟ فرمایا رات میں گھر پلٹا، میری ماں سوئی تھی، میری عادت ہے میں روزانہ کپڑے سے اپنی ماں کے پاؤں صاف کر کے دھوتا ہوں، لیکن جب آیا میری ماں لیٹی تھی، میں نے کپڑا دیکھا، جب نظر نہ آیا میں نے داڑھی کے بال پکڑ کے ماں کے قدموں کے تلووں کو صاف کر لیا ہے۔ میں نے داڑھی کے بالوں سے اپنے ماں کے قدموں کے تلووں کی مٹی کو صاف کیا ہے۔ خدا نے میری داڑھی کے بالوں کو بھی چمکدار کر دیا ہے۔ جس ماں کے قدموں کی یہ شان ہے، اس ماں کے سفید سر کے بالوں کی عظمت کیا ہوگی؟ جس باپ کے قدموں کی یہ شان ہے، اس باپ کے سفید داڑھی کے بالوں کی عظمت کیا ہوگی؟ وہ چاہے بایزید بستامی ہو، جناب سیدنا ابو ہریرہ ہو، حضرت خواجہ اویس کرنی ہو، بڑے بڑے صوفیاء، بڑے بڑے مقام والے، جن کو عزتیں خدا نے شرف ماں باپ کی دعا کا صدقہ عطا فرمایا ہے۔ اس لیے پہلے تو ماں باپ کی قدر کرنا سیکھیں، ماں باپ کی عزت کرنا سیکھیں۔ حضرت محدث ابن جوزی رحمہ اللہ نے کتاب البر والصلہ کے اندر اس بات کو نقل کیا ہے کہ سیدنا مالک بن دینار علیہ رحمہ، آپ کا بہت بڑا ولایت میں مقام ہے، آپ کہتے ہیں کہ میں بیت اللہ شریف کا طواف کر رہا ہوں، لبیک اللہم لبیک کی ایک دلکش آواز گونج رہی ہے، اور میں سوچ رہا ہوں اللہ تیرے کتنا خوش قسمت بندے ہیں جن کو تو نے آج اپنے گھر کی زیارت اور طواف نصیب کیا، کہ اللہ تیری مخلوق میں کوئی ایسا بھی بدبخت ہے جس کی تو نے آج لبیک قبول نہ کی ہو۔ مالک بن دینار کہتے ہیں میں رات کو سویا تو کوئی مجھے خواب میں کہہ رہا ہے، آپ پوچھ رہے تھے نا کہ کس کی ہم نے لبیک و تلبیہ کو قبول نہ کیا؟ میں نے کہا، فرمایا اٹھو، خراسان کا ایک شہر ہے بلخ کا ایک رہائشی ہے جس کا نام محمد بن ہارون ہے، ہم نے آج اس عظیم دن میں بھی اس کی عبادت و لبیک کو قبول نہیں کیا۔ فرمایا جب میں اٹھا تو میں پوچھنے لگا کہ بلخ والے کہاں ہیں؟ بتایا گیا وہ قافلہ بلخ والوں کا بیٹھا ہے۔ میں قریب گیا تو میں نے پوچھا افیکم محمد بن ہارون، کیا تم میں محمد بن ہارون ہیں؟ فرمایا جب میں نے محمد بن ہارون کا نام لیا نا، ایک شخص نے کہا واہ، اللہ کے ولیوں کا تو سب کوئی پوچھتا ہے لیکن بدکاروں کا کوئی حال نہیں پوچھتا۔ میں نے کہا اللہ کا ولی؟ اس نے کہا پورے بلخ میں محمد بن ہارون جیسا کوئی عبادت گزاری نہیں، وہ تو زاہد ہے، وہ تو عابد ہے، وہ تو ساجد ہے، وہ تو متقی ہے، جس کا دن ریزے میں گزرتا ہے، جس کی رات قیام میں گزرتی ہے، ہم نے اسے ہر لمحہ نیکی میں دیکھا ہے۔ میں سمجھا کہ شاید میرے خواب دیکھنے میں غلطی ہوئی، کیونکہ فقط حجت تو نبی کا خواب ہوتا ہے اور امتی کا ہر خواب سچا ہو جائے یہ ضروری نہیں، خواب سچے بھی ہوتے ہیں غلط بھی، لیکن حجت فقط نبی کا خواب ہوتا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، آپ کہتے میں دوسری رات سویا تو پھر خواب آیا، تعجب نہ کر، جسے دنیا متقی کہہ رہی ہے ہم نے اسی کی لبیک کو قبول نہیں کیا۔ فرمایا جب صبح میں ڈھونڈتے ڈھونڈتے گیا، میں جنگل کے کنارے دیکھتا ہوں شخص رکوع کی حالت میں کھڑا ہے، سینے کی ہڈی میں سوراخ نکلی ہے اور اس نے سیدھا بازو کاٹ کر گلے میں لٹکا رکھا ہے اور رکوع کی حالت میں پڑھ رہا ہے سبحان ربی العظیم۔ جب میرے قدموں کی آہٹ کو سنا تو اس نے جلدی سے سلام پھیرا، مجھ سے پوچھا من انتا، تو کون ہے؟ میں نے کہا جو بھی ہوں، تیرے بارے میں نے خواب دیکھا۔ فرمایا بس خواب کا سننا تھا، اس کی دھاڑ نکل گئی۔ اس نے کہا یا فارج الہم و یا کاشف الغم یا مجیب الدعوات، اے غموں کے ٹالنے والے، اے مصیبتوں کے دور کرنے والے، اے دعاؤں تمناؤں کے قبول کرنے والے، کیا تو نے اب تک بھی میری بخشش نہیں کی؟ میں نے کہا بول تیرا کیا گناہ ہے؟ اس نے کہا بندے خدا مت پوچھ،
میرا گناہ تو اتنا بڑا ہے اتنا زمین کی وسعت بھی بڑی نہ ہوگی، میری خطا اتنی بڑی ہے آسمان کی وسعت بھی نہ ہوگی۔ میں نے کہا بول تو صحیح۔ اس نے میں شراب کا عادی تھا، شادی شدہ تھا، شراب پی کے جب گھر پلٹتا میری ماں کہتے اتق اللہ یا بنیا ما تشرب متا تشرب هذه الخمر، اللہ سے ڈر، یہ کب تک شراب کی لعنت پیتا رہے گا۔ پر میں ایک رات میں نشے میں گرتا پڑتا آیا، میری ماں نے نصیحت کی تو میں نے ماں کو دھکا دیا۔ میری ماں کے الفاظ نکل ویلک، اللہ تجھے برباد کرے، تو نے نشے کی لعنت میں آج مجھ ماں پہ ہاتھ اٹھایا۔ فرمایا میں نے ماں کے سر کے بالوں سے پکڑ کے گھسیٹتا ہوا میں نے ماں کو جا کے جلتے تنور میں ڈال دیا۔ میری ماں چیختی رہی چلاتی رہی، مجھ ظالم کو رحم نہ آیا۔ میری بیوی نے مجھے پکڑ کے کمرے میں بند کیا۔ جب میرا نشہ اترا میں نے کہا دروازہ کھول، اس نے کہا نہیں۔ میں نے کہا اب تک تو نے اتنی سختی نہیں کی، شراب کی لعنت تو میں روزانہ ہی پیتا ہوں۔ اس نے کہا شراب سے بھی کئی گناہ تو نے بڑا گناہ کر لیا ہے ظالم۔ میں نے کہا بول۔ اس نے کہا تو نے نشے کی حالت میں ماں کو جلتے تنور میں ڈال دیا۔ میں نے دروازہ اکھاڑ کے پھینکا، جب گیا تو میری ماں جل کے کوئلہ ہو چکی تھی۔ میں نے جس ہاتھ سے ماں کو تھپڑ مارا میں نے بازو کاٹ دیا۔ 40,000 درہم و دینار میری ملکیت میں تھے، سب اللہ کی راہ میں لٹا دیے۔ 40 سال کا عرصہ ہو گیا ہے، میں دن کو روزہ بھی رکھتا ہوں، رات کو نفل بھی پڑھتا ہوں، حج عمرہ بھی کرتا ہوں۔ خدا کسی نہ کسی کو خواب میں دکھا کے فرماتے اس کو نکل جاؤ، ہم نے تیری بندگی کو قبول ہی نہیں کرنا ہے، ہم نے تیری عبادت کو قبول ہی نہیں کرنا۔ ایک رات میں تڑپ رہا تھا تو میں نے کہا مولا تو میری اس بندگی کو میری عبادت کو قبول کیوں نہیں کرتا؟ تو میرے کانوں میں آواز خواب کے عالم میں آئی، تو ادھر سے لبیک کہتا ہے، ادھر سے تیرے ماں کی چیخنے کی آواز آتی ہے۔ تیری ماں کی ایک چیخ تیری زندگی کی ساری باتوں کو لوٹ ڈوبتی ہے۔ اب آپ ذی وقار کبھی ایسا کام زندگی میں نہ کر لیجئے گا، اف تک نہ کہیں، فلا تقل لہما افیوں ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما۔ قرآن کہتے ہیں ہوں بھی نہ کہو، فلا تقل لہما افیوں ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما، ہوں تک بھی نہ کہو، نہ جھڑکو، وقل لہما قولا کریما۔ جب بھی بات کرو محبت کی بات کرو، جب بھی بات کرو الفت کی بات کرو، جب بھی بات کرو پیار کی بات کرو۔ اگر یہ شرف مجھے آپ سب کو نصیب ہو گیا تو انشاءاللہ یہاں دنیا میں بھی عزتیں نصیب ہوں گی، آخرت میں بھی عزتیں نصیب ہو جائیں گی۔